اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی لتراب مقدمہ الفدا یا صاحب الزمان ادرکنا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ آج بھی ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان مشہور ہے اور معروف ہے کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ اس حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا، لیکن پہلے یہ آپ حضرات کی خدمت میں بتا دوں کہ اس کے پہلے بھی فقیر نے اس کے بارے میں بارہا بتایا ہے کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل نہیں کیا۔ عظیم آباد پٹنہ میں درس کے دوران بھی یہ بات میں نے کہی اور بعض لوگوں نے اعتراض کیا، اور تاریخی شہر میسور میں بھی یہ بات میں نے پڑھی تو مجلس کے بعد ایک بزرگ تشریف لائے اور بہت ہی احترام کے ساتھ مجھ سے کہا کہ میں یہ پہلی مرتبہ زندگی میں سن رہا ہوں کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل نہیں کیا۔ تو میں نے بھی بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ عرض کیا کہ آج تو آپ نے سن لیا کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل نہیں کیا۔ اور ایک مشہور اور تاریخی شہر میں عشرہ پڑھنے گیا تھا، عشر محرم، تو وہاں بھی ایک دن مجلس میں یہ بات میں نے کہی، اور اس کے علاوہ بعض ایسی باتیں کہیں جو ہمارے درمیان غلط مشہور ہیں۔ تو بعض لوگوں نے اتنا ہنگامہ کیا کہ مجلس کے بعد مجھ سے لڑنے چلے آئے اور اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے میرے بارے میں، اور یہاں تک بات پہنچی کہ بعض لوگوں نے کہا کہ دوسرا زاگر بلایا جائے۔ تو میں نے سیکریٹری صاحب سے کہا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں تو واپسی کا کرایہ لے کے چلتا ہوں، کوئی فرق میرے اوپر نہیں پڑے گا، جو میں نے پڑھا ہے وہ صحیح پڑھا ہے۔ البتہ بعض لوگوں نے بعد میں معذرت طلب کی اور کہا کہ ان لوگوں کا رویہ صحیح نہیں تھا آپ کے ساتھ، جو آپ نے پڑھا ہے تو ٹھیک سے پوچھنا چاہیے تھا آپ سے۔ ایسے مسائل ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں بیان کرنے میں، اور میرے خیال میں مصائب العلماء والذاکرین نام کی ایک کتاب لکھنی چاہیے۔ اس میں علماء کو کن مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیسے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، لکھنا چاہیے تاکہ مومنین کو پتہ چلے کہ اس راہ میں کتنی مصیبتیں ہوتی ہیں، کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال تو یہ جو ہمارے درمیان مشہور ہے کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور یہ غلط فہمی ہمارے درمیان کہاں سے آئی، یہ بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ بعض شیعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور بعض سنی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ وہیں سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی لوگوں میں، اور غلط فہمی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ امام حسین جب مکے میں تھے تو اپنے قیام کے درمیان کئی عمرہ آپ نے کیا، اور جب مکے سے خارج ہونے لگے، جانے لگے، تو آپ نے طواف وداع بھی کیا تھا، یعنی الوداعی طواف بھی کیا تھا۔ تو شاید بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، یہ جو امام حسین نے آخر میں عمرہ کیا تھا اور طواف وداع کیا تھا، تو یہ دیکھ کے شاید بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اس بنا پہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہوگی۔ تو میں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے چند دلیلیں پیش کروں گا، اسے ثابت کروں گا کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل نہیں کیا۔ فقہی اعتبار سے عرض کروں گا، پھر روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، معتبر اور صحیح روایت، اور تاریخی شواہد بھی پیش کروں گا جس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل نہیں کیا۔ سب سے پہلے فقہی اعتبار سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ہے عمرہ مفردہ۔ عمرہ مفردہ کے لیے
مہینہ اور تاریخ معین نہیں ہے، سال بھر میں جب دل چاہے کر سکتے ہیں۔ اور ایک ہے عمرہ تمتع اور حج تمتع۔ جو انسان حج کرنے جاتا ہے تو پہلے عمرہ تمتع کرتا ہے، پھر حج تمتع کرتا ہے۔ عمرہ تمتع کے بعد حج تمتع ہے، عمرہ تمتع کے پہلے حج تمتع نہیں کر سکتے ہیں۔ اور عمرہ تمتع اور حج تمتع کے احرام کے لیے مہینے اور ان کے اعمال اور افعال کے لیے خاص تاریخیں اور اوقات مقرر ہیں۔ انہی مہینوں میں اور ایام میں ان کے اعمال کو بجا لانا ہے اور افعال کو بجا لانا ہے۔ تو عمرہ تمتع اور حج تمتع کے لیے 3 مہینے ہیں، جس کو فقہی اصطلاح میں اشہر الحج کہا جاتا ہے، یعنی حج کے مہینے، حج کے ایام۔ اور حج کے مہینے 3 ہیں، شوال، ذیقعد، ذی الحج۔ ان 3 مہینوں میں احرام باندھنا ہوتا ہے عمرہ کا، اور حج تمتع 9 ذی الحج سے شروع ہوتا ہے۔ یہ آپ حضرات کے ذہن میں رہے، اس سے ہم کو استدلال کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل نہیں کیا، یہ بات ذہن میں رہے کہ حج کے 3 مہینے ہیں۔ حج کے 3 مہینے، اس کا کیا مطلب؟ شوال، ذیقعد، ذی الحج۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پہلے اگر کوئی عمرہ تمتع کا احرام باندھے تو اس کا احرام صحیح نہیں ہوگا، جائز نہیں ہے اس کے پہلے باندھنا، یہ بات ذہن میں رہے۔ امام حسین مدینے سے چلے، کب چلے؟ 28 رجب سن 60 ہجری میں امام حسین مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے مدینے سے ہجرت کی مکے کی جانب۔ یزید نے بیعت طلب کی تھی، امام حسین نے اس کی بیعت نہیں کی، تو بطور اعتراض آپ نے ہجرت کی، اور در واقع یہ آپ کے قیام کا آغاز تھا، مدینے سے مکے کی جانب جانا اور روانہ ہونا۔ امام حسین 28 رجب مدینے سے مکے کی جانب روانہ ہوئے۔ مکے کب پہنچے؟ 3 شعبان امام حسین مکے پہنچے۔ 3 شعبان مکے پہنچے امام حسین، تو آپ کو یہ بھی فقہی مسئلہ معلوم ہوگا کہ مکے میں بغیر احرام کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ امام حسین نے عمرہ مفردہ کا احرام باندھا اور مکے میں داخل ہوئے۔ مکے میں داخل ہونے کے بعد عمرہ مفردہ کے اعمال کو بجا لائے، اور جب اعمال کو بجا لائے تو آپ کا احرام اتر گیا، احرام آپ کا اتر گیا، ذہن میں رہے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذیقعد، ذی الحج، اور امام حسین مکے کب آئے؟ شعبان کے مہینے میں آئے، 3 شعبان آئے امام حسین۔ تو یہ تو حج کا مہینہ تھا ہی نہیں۔ جب حج کا مہینہ نہیں تھا تو امام حسین نے جو احرام باندھا تھا وہ عمرہ تمتع اور حج کا احرام نہیں تھا، آپ نے عمرہ مفردہ کا احرام باندھا تھا، اس کا احرام باندھ کر آپ مکے میں داخل ہوئے، اس لیے کہ وہ حج کا زمانہ ہی نہیں تھا، حج کا موسم نہیں تھا، حج کا مہینہ نہیں تھا، آپ اس کا احرام باندھ ہی نہیں سکتے تھے، شرعی اعتبار سے آپ کے لیے جائز نہیں تھا۔ جب آپ عمرہ تمتع کا احرام نہیں باندھ سکتے تھے، حج کو عمرے میں آپ نے تبدیل کیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اگر آپ نے حج کا ارادہ کیا ہوتا تب کہا جا سکتا تھا کہ آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ آپ نے حج کیا ہی نہیں، حج کا آغاز ہی نہیں کیا، حج کی نیت ہی نہیں کی، اور کر بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ آپ ماہ شعبان میں آئے، وہ حج کا مہینہ نہیں تھا بلکہ عمرہ کر سکتے تھے آپ، تو عمرہ مفردہ کا احرام باندھ کر آپ آئے۔ لہذا یہ کہنا کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حج کا آپ نے ارادہ ہی نہیں کیا تھا، حج کا آپ نے احرام ہی نہیں باندھا تھا، تو یہ بات درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے فقہی اعتبار سے۔ اور تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عمرہ مفردہ کے ساتھ حج تمتع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ امام حسین نے عمرہ مفردہ کیا تھا، لہٰذا اس کے ساتھ حج تمتع نہیں کر سکتے تھے، اور آپ نے حج تمتع کا عمرہ تمتع کا احرام نہیں باندھا تھا، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ابھی عرض کیا، اور باندھ بھی نہیں سکتے تھے، جائز نہیں تھا، اس لیے کہ ماہ شعبان میں آپ آئے، اور حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، لہٰذا آپ نے حج کی نیت ہی نہیں کی تھی، حج کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا، تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ فقہی اعتبار سے یہ بات غلط ہے اور صحیح نہیں ہے۔ دوسری دلیل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بتایا تھا کہ روایت کے ذریعے سے میں ثابت کروں گا کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل نہیں کیا، تو اس حوالے سے صرف 2 معتبر اور صحیح روایت کا تذکرہ آپ حضرات کی خدمت میں کروں گا جس سے یہ بات ثابت ہوگی۔
پہلی روایت ابراہیم بن عمر یمانی سے منقول ہے۔ ابراہیم بن عمر یمانی کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا کہ جس نے حج کے مہینوں میں عمرہ مفردہ کیا تھا۔ حج کے مہینے وہی 3 ہیں جو ابھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا اور بتایا کہ ایک شخص نے حج کے مہینوں میں عمرہ مفردہ کیا تھا۔ عمرہ مفردہ کر کے وہ اپنے شہر اور اپنے وطن لوٹ گیا، واپس چلا گیا۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لا باس، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ یعنی حج کے مہینے میں اگر کوئی عمرہ مفردہ کرے اور عمرہ مفردہ کر کے اپنے وطن واپس لوٹ جائے، واپس چلا جائے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حج کے موسم میں بھی عمرہ مفردہ کر کے انسان اپنے وطن جا سکتا ہے، لوٹ سکتا ہے، واپس جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اسی روایت میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس پہ آپ توجہ فرمائیں خاص طور پہ، فَإِنَّ الْحُسَيْنِ ابن علی علیہ السلام خرج یوم الترویہ الی العراق وقد کان دخل مؤتمرا۔ بے شک حسین ابن علی سلام اللہ علیہم روز ترویہ عراق کی جانب روانہ ہوئے۔ روز ترویہ 8 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے۔ تو روز ترویہ امام حسین عراق کی جانب روانہ ہوئے، اور جب مکے میں آپ داخل ہوئے تھے، مکے میں وارد ہوئے تھے، تو عمرہ مفردہ کا احرام باندھ کر آپ مکے میں داخل ہوئے تھے اور وارد ہوئے تھے۔ توجہ فرمایا، عمرہ مفردہ کا احرام باندھ کر آپ مکے میں داخل ہوئے تھے اور مکے میں وارد ہوئے۔ یہ روایت کتب اربعہ میں سے کتاب ہے، بہت ہی مشہور و معروف کتاب، اس میں یہ روایت موجود ہے، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ تہذیب الاحکام جلد 5 صفحہ 436 حدیث نمبر 162۔ دوسری روایت ہے معاویہ بن عمار کی طرف سے۔ معاویہ بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا عمرہ تمتع اور عمرہ مفردہ میں کیا فرق ہے؟ عمرہ تمتع اور عمرہ مفردہ میں کیا فرق ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا عمرہ تمتع حج سے مربوط ہے، اور جس نے عمرہ مفردہ انجام دے دیا، تمام اعمال کو انجام دے دیا، تو اعمال کو انجام دینے کے بعد وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے، وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اسی حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اس پہ توجہ فرمائے آپ حضرات، قد اعتمر الحسین ابن علی علیہ السلام فی ذی الحجہ ثم راح یوم الترویہ الی العراق والناس یروحون الی منی ولا باس بالعمرہ فی ذی الحجہ لمن لا یرید الحج۔ امام صادق علیہ السلام اس روایت کے آخر میں فرماتے ہیں کہ بے شک حسین بن علی علیہ السلام نے ذی الحجہ میں عمرہ مفردہ کیا۔ بے شک حسین بن علی علیہ السلام نے ذی الحجہ میں عمرہ مفردہ کیا، یعنی موسم حج میں عمرہ مفردہ کیا۔ اس کے بعد روز ترویہ یعنی 8 ذی الحج عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام حسین عراق کی طرف روانہ ہو رہے تھے مکے سے، لیکن لوگ مینا جا رہے تھے حج کرنے کے لیے، تو امام نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی موسم حج میں ذی الحج میں انسان عمرہ مفردہ کر کے انجام دے کے وہ مکے سے باہر جا سکتا ہے، اور شرعی اعتبار سے اس کے لیے جائز ہے اور صحیح ہے کہ مکے سے وہ خارج ہو سکتا ہے۔ کس کے لیے؟ لمن لا یرید الحج، اس کے لیے جو حج کا ارادہ نہیں رکھتا ہے۔ یعنی جو شخص موسم حج میں مکے میں وارد ہوا، عمرہ مفردہ اس نے کیا لیکن حج کا ارادہ نہیں تھا، تو وہ موسم حج میں حج کے ایام میں، حج کے مہینے میں، ماہ ذی الحجہ میں وہ مکے سے خارج ہو سکتا ہے، وہ جا سکتا ہے۔ یہ روایت جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی، یہ فروع کافی جلد 4 صفحہ 535 حدیث نمبر 4 کتاب الحج میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی، یعنی ان 2 کتابوں کے علاوہ بھی یہ روایت دوسری کتابوں میں موجود ہے، میں نے صرف 2 ہی کتاب کا حوالہ دیا آپ حضرات کی خدمت میں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان دونوں روایتوں میں صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ امام حسین نے عمرہ مفردہ کیا،
اور عمرہ مفردہ کر کے انجام دے کے مکے سے خارج ہوئے۔ امام حسین نے حج نہیں کیا، حج کا ارادہ نہیں کیا تھا، عمرہ تمتع کا امام حسین نے ارادہ نہیں کیا تھا۔ جب آپ نے عمرہ تمتع کا ارادہ نہیں کیا تھا، حج تمتع کا ارادہ نہیں کیا تھا، اس روایت سے ثابت ہے اور واضح اور روشن ہے صراحت کے ساتھ، تو پھر یہ کہنا کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ اور دوسری بات جو اس روایت سے واضح اور روشن ہے اور معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حج کے زمانے میں انسان عمرہ مفردہ کر کے مکے سے خارج ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات جو اس روایت سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو اور اضطرار نہ ہو تب بھی انسان عمرہ مفردہ کر کے مکے سے خارج ہو سکتا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے اور بعض مقاتل میں لکھا ہے کہ امام حسین مجبور ہو گئے تھے، اضطرار تھا امام حسین کے ساتھ، اس لیے آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور مکے سے خارج ہوئے۔ اس لیے کہ یزیدی سپاہی آئے ہوئے تھے، آپ کو گرفتار کر کے یزید کے حوالے کرنا چاہ رہے تھے یا آپ کو شہید کرنا چاہ رہے تھے۔ آپ نے سوچا کہ کعبے کی حرمت پائمال نہ ہو، لہٰذا آپ نے عمرے کو حج میں تبدیل کیا اور مکے سے خارج ہو گئے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام نے ان دونوں روایتوں میں اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اگر اس طرح کی بات ہوتی تو امام صادق علیہ السلام اضطرار کا اور مجبوری کا تذکرہ ضرور کرتے، لیکن امام صادق علیہ السلام نے نہیں کیا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ہم مان لیں کہ بعض مقاتل و تاریخی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ امام حسین نے مجبوری کی وجہ سے اور یزید کے سپاہیوں کی وجہ سے حرمت کعبہ پائمال نہ، اس کی وجہ سے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، تو یہ اس روایت کے برخلاف بات ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ معتبر روایت میں ہے کہ امام حسین نے عمرہ مفردہ کیا تھا، عمرہ تمتع کا ارادہ امام حسین نے کیا ہی نہیں تھا۔ تو جب معتبر روایت کے مقابل میں اگر تاریخ میں کوئی بات لکھی ہے، اگر مقاتل میں کوئی بات لکھی ہے اور معتبر روایت کے وہ برخلاف ہے تو روایت کو مقدم کیا جائے گا، ترجیح روایت کو حاصل ہے اس اعتبار سے۔ لہٰذا امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل نہیں کیا، آپ عمرہ مفردہ کر کے آئے تھے اور امام حسین کے ساتھ کوئی ایسی مجبوری نہیں تھی، بلکہ شرعی اعتبار سے آپ کے لیے جائز تھا کہ آپ مکے سے خارج ہوں عمرہ مفردہ انجام دے کے، اس کے اعمال کو انجام دے کے۔ بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے مراجع، بڑے بڑے مجتہدین نے رضوان اللہ تعالی علیہم نے اس دو حدیث سے استدلال کیا ہے اور امام کے فعل کو حجت کے طور پہ پیش کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ حج کے درمیان انسان عمرہ مفردہ کر کے مکے سے خارج ہو سکتا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ اگر مقاتل میں اس طرح کی بات لکھی ہے اور تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ امام حسین نے مجبوری کی وجہ سے اور اضطرار کی وجہ سے حج کو عمرے میں تبدیل کیا تو یہ بات قابل اعتبار نہیں ہے، اس کو نہیں مانا جائے گا، اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ بات روایت کے برخلاف ہے اور یہ روایت معتبر ہے اور صحیح ہے۔ میں صرف چند مراجع اور بڑے فقہا کے نام بتاتا ہوں اور ان کی کتابوں کے نام بتاتا ہوں، اہل تحقیق اور اہل علم ان کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں اور تفصیلی بحث اس حوالے سے کہ ان دونوں روایتوں سے کیسے فقہا نے استدلال کیا ہے۔ پہلی کتاب ہے مستمسک العروۃ الوثقی، جلد 11 صفحہ 152، آیت اللہ سید محسن حکیم، آپ لوگوں نے ان کا نام ضرور سنا ہوگا۔ دوسری کتاب ہے موسوعۃ الامام خوئی، تالیف آیت اللہ خوئی، اور آیت اللہ خوئی کے درس کو جمع کیا گیا ہے، آپ کے ایک شاگرد نے جمع کیا ہے، اس کتاب کا نام ہے المعتمد فی شرح المناسک، درس خارج جو آیت اللہ خوئی نے دیا تھا آپ کے شاگرد نے جمع کیا ہے۔ اس کتاب میں بھی تفصیلی بحث کی گئی ہے اس روایت سے، اور جو میں نے بیان کیا وہ بیان کیا گیا اس کتاب میں۔ تیسری کتاب ہے، یہ بھی بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، اہل علم اس سے آگاہ ہیں، جواہر الکلام، جلد 20 صفحہ 461، تعریف آیت اللہ شیخ محمد حسن جواہری نجفی۔ چوتھی کتاب ہے الحدائق، جلد 16 صفحہ 334، تعریف شیخ یوسف بحرانی۔ ان کتابوں میں آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ ان دو روایتوں سے کیسی تفصیلی بحث کی گئی ہے کہ
امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل نہیں کیا. تو فقہی اعتبار سے بیان کر دیا، روایت کے اعتبار سے بیان کر دیا. میں نے عرض کیا تھا کہ تاریخی شواہد بھی میں بیان کروں گا آپ حضرات کی خدمت میں. تاریخی شواہد کے حوالے سے بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ تاریخی شواہد کے مطابق بھی یہ بات واضح ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل نہیں کیا. شواہد بہت ہیں، مثال کے طور پہ چند شواہد پیش کر رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ امام حسین 3 شعبان مکے میں وارد ہوئے، داخل ہوئے، اور روز ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ امام حسین مکے سے خارج ہوئے. تقریباً آپ 4 مہینے 5 روز مکے میں رہے، یعنی آپ کا قیام تقریباً 4 مہینے 5 روز مکے میں رہا. آپ نے اس قیام کے درمیان عمرہ تمتع کا احرام نہیں باندھا. اگر آپ کا ارادہ، آپ کی نیت یہ تھی کہ ہم کو حج کرنا ہے تو اس دوران آپ کو عمرہ تمتع کا احرام باندھنا چاہیے تھا. تاریخ میں ہم کو کہیں نہیں ملتا ہے کہ امام حسین نے عمرہ تمتع کا احرام باندھا ہے. اور عمرہ تمتع کا احرام باندھنے کے لیے 5 میقات جو بتائے گئے ہیں وہاں جانا ضروری ہوتا ہے احرام باندھنے کے لیے. تاریخ میں کہیں یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ امام حسین 5 میقات میں سے کسی ایک جگہ گئے ہوں اور امام حسین نے وہاں احرام باندھا ہو عمرہ تمتع کا. تو یہ کہیں پہ ذکر نہیں ہے، کہیں پہ یہ بات نقل نہیں ہے. اس سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ امام حسین نے عمرہ تمتع کا ارادہ نہیں کیا تھا، اس کی نیت نہیں تھی، آپ نے عمرہ مفردہ کیا. دوسری مثال وہ یہ ہے کہ 7 ذی الحجہ یعنی مکے سے روانہ ہونے کے 1 روز پہلے یا مکے سے روانہ ہونے کے پہلے امام حسین نے ایک زبردست خطبہ دیا ہے. آپ حضرات یہ خطبہ ضرور پڑھیں. اس میں واقعات کربلا کے حوالے سے بھی امام حسین نے غیب کی خبریں دی ہیں. تو اس زبردست خطبے میں آپ نے فرمایا فَإِنِّي رَاحِلٌ مُصْبِحًا إِنشَاءَ اللَّهُ تعالی، بے شک میں کل صبح چلا جاؤں گا، یعنی مکے سے چلا جاؤں گا. یہ جملہ بتاتا ہے امام حسین کا کہ امام حسین نے مکے میں ارادہ کیا ہی نہیں تھا عمرہ تمتع کرنے کا اور حج تمتع کرنے کا، اس لیے کہ آپ نے بتایا کہ ہم کو چلے جانا ہے. آپ کے علم میں تھا کہ ہم کو چلے جانا ہے. جب چلے جانا ہے تو آپ نے عمرہ تمتع کا احرام باندھا ہی نہیں. آپ نے جب عمرہ تمتع کا احرام نہیں باندھا تو یہ کہنا کہ حج کو عمرے میں تبدیل کیا، یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے. تیسری مثال یہ ہے کہ فقہ میں ایک بحث ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اگر دشمن حج کرنے سے کسی حاجی کو روک دے تو اس کو مسدود کہتے ہیں، ساتھ سے مسدود کہتے ہیں. اگر دشمن کسی حاجی کو حج کرنے سے روک دے اور وہ احرام باندھ چکا ہے عمرہ تمتع کا، تو یہاں پہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ ظالم نے روکا ہے وہیں پہ ایک گوسفند یا اونٹ قربانی کرے اور تقصیر کرے اور احرام اتار دے. یہ ہے. تاریخ میں ہم کو کہیں نہیں ملتا ہے کہ امام حسین نے کوئی قربانی کی ہو اور امام حسین کو حج کرنے سے روکا گیا ہو. لہٰذا جب امام حسین نے حج کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا تو یہ کہنا کہ حج کو عمرے میں تبدیل کیا یہ غلط ہے. تو میں نے 3 طریقے سے آپ حضرات کی خدمت میں ثابت کیا، 3 دلائل پیش کیے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل نہیں کیا. یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے. ہمارے درمیان یہ مشہور ہے تو غلط مشہور ہے. فقہی اعتبار سے عرض کیا، روایت کے اعتبار سے عرض کیا، اور تاریخی شواہد بھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے. اس سے بات یہ واضح ہو گئی اور ظاہر ہو گئی. یہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں کہ بعض لوگ دلیل کے طور پہ یہ پیش کرتے ہیں کہ عرفات میں امام حسین نے دعائے عرفہ پڑھی، لہٰذا اس کے بعد امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا. تو یہ عرض کر دوں کہ امام حسین نے یہ دعائے عرفہ سن 60 ہجری میں نہیں پڑھی ہے، بلکہ سن 60 ہجری کے پہلے امام حسین نے یہ دعا پڑھی ہے. 57 ہجری میں آپ نے یہ دعا جبل الرحمہ کے پاس پڑھی ہے آپ نے، تو یہ پہلے دعا پڑھی ہے. لہٰذا جو لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، یہ بات غلط ہے اور صحیح نہیں ہے. بعض خطبہ، بعض ذاکرین، بعض لوگ نقطے کے طور پہ یہ پیش کرتے ہیں کہ امام حسین نے حج کو ترک کر کے حج کو بچا لیا. یہ جملہ صحیح نہیں ہے. امام حسین نے حج کو ترک کر کے
حج کو نہیں بچایا ہے، جیسا کہ عرض کیا میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کہ امام حسین نے حج کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا، تو ترک کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ امام حسین نے مکے کو ترک کر کے حج کو بچایا ہے۔ امام حسین نے حج کے دوران قربانی کو ترک کر کے اور اپنی قربانی پیش کر کے امام حسین نے حج کو بچایا ہے۔ اس پہ توجہ رہے۔ اور آخر میں یہ عرض کر دوں کہ امام حسین نے مکے کا انتخاب کیوں کیا، مدینے سے چلے تو مکے کیوں آئے، اور حج کے موقع پہ جب سارے حاجی حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، آمادہ تھے، 8 ذی الحجہ کو آپ نے مکے کو کیوں ترک کیا؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں اور وجوہات ہیں، اگر ان کو میں بیان کروں گا تو بحث بہت تفصیلی ہو جائے گی، لہٰذا اس کو نظر انداز کرتا ہوں۔ امید ہے کہ یہ غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی، اس غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا ہوگا کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل نہیں کیا، بلکہ آپ عمرہ مفردہ کا احرام باندھ کر مکے میں داخل ہوئے تھے، اور 8 ذی الحجہ کو مکے کو آپ نے ترک کیا جبکہ سارے حاجی حج کے لیے آمادہ ہو رہے تھے۔ امام حسین نے یہ پیغام دیا، یہ بتایا کہ تمہارا حج میرے بغیر یعنی امام وقت کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے جسم ہو اور اس میں روح نہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔